السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے لوگ تقریباً سارے جانتے ہیں نظام دین کے نام کو۔ اپنے زمانے میں ریڈیو پر یہ ایک جانا پہچانا نام تھا۔ وہ ایک دن بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ 2 آدمی تھے، ان کی جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑائی ہو گئی اور بات اتنی بڑی کہ ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے بڑا اہم کیس تھا وہ عدالت میں چلا گیا کیس۔ جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور جو مدعی تھا اس نے بتایا جی انہوں نے میری ٹانگ کو توڑ دیا ہے، تو جج صاحب نے دوسرے فریق سے پوچھا بھائی آپ نے ان کی ٹانگ کو توڑا ہے؟ کہتا ہے جج صاحب اصل لڑائی ٹوٹ گئی ہے، اصل دے وچ یہ پہلے ہی گلی سی۔ اور جج صاحب کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ اس نے کہا جی پہلے گلی دا کی مطلب ہے؟ کہندا جی توبہ سی پہلے کپڑے دھوندا رہا تے ہون تے کرے پانی چ کھلو کے لت گل گئی سی دی۔ پوری عدالت میں جناب ہنسی پھیل گئی۔ تو یہی کچھ آج کل ہماری سیاست میں ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر آدمی جو بھی ہے کوئی الزام لگانے والا وہ اس کو کئی دفعہ سوچنا چاہیے کہ یار میں جس پر الزام لگا رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی میرے کمزور پوائنٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور میں جو لوگوں کے سامنے چھپا ہوں آج تک وہ سامنے عیاں ہو جاؤں۔ تو 2-3 کیس تو آپ کے سامنے ہوئے بھی ہیں جو عیاں ہوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں شرمندگی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ایک صاحب تھے ان کا پتہ چلا جی یہ پیو ٹوٹے گا سی، دوسرے کا پتہ لگا جی یہ پیو تے منڈی چو ٹماٹر چک کے پرانے ڈگے ٹماٹر چک کے تے ویچدا ہوندا سی آ کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہمارے جتنا طبقہ ہے اس میں ایسا کوئی طبقہ نہیں تھا جو ہندوستان سے مائیگریٹ کیا تھا جن لوگوں نے، وہ بھی اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، اور یہاں پر بھی اتنا سوائے جاگیرداروں کو چھوڑ کے جو کہ انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے ان کو چھوڑ کے باقی بھی سارے جتنے لوگ ہیں وہ سارے غریب غربائی تھے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی پر الزام تراشی سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے ہمیں۔ ویسے ہمیں سمجھانے کے لیے اسلام نے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کسی کے لیے وہ بات پسند نہ کریں جو آپ کو ناپسند ہے۔ اس میں ہر چیز کا احاطہ کر دیا گیا ہے، اس اتنی چھوٹی سی بات میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کر دیا گیا ہے، جیسے کھانا پینا پہننا، یہ چیزیں شامل کر لیں آپ۔ کسی کی مذہب کے اوپر انگلی اٹھانا، کسی کی عبادت گاہوں پر انگلی اٹھانا، وہاں پر کوئی ایسی شرارت کرنا جس سے ان کو دل اور اپنا قلب کو کوئی اس کا محسوس ہو کہ یار یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آپ لے لیں، وہ یہ دین کی یہ چھوٹی سی بات جس کو آپ چھوٹی سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی کی طرف انگلی ہی مت اٹھائیں۔ جب آپ انگلی اٹھائیں گے تو وہی پھر پورا کئی انگلیاں آپ کی طرف اٹھ جائیں گی، اور اگر کسی کا آپ کچا چٹھا یا اس کا ماضی بیک گراؤنڈ کو بیان کرتے ہیں صحیح یا غلط، اور پروپیگنڈا کرنے والے تو خیر ان کو زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، کیوں کہ وہ جس کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم کون ہیں جس کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی کی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو سیف سائڈ کر لیں
تو اس سے کافی سارا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں دین کو تو ہم صرف مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کو تو ہم تقریباً نہ سمجھ لے کہ چھوڑ چکے ہیں ہم۔ بس یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، باقی ہم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں کہ یہ چیز جو ہے ہم میں بہتر ہے۔ ہمارے عام معاشرے میں دیکھ لیں، یورپ کے معاشرے میں دیکھ لیں، وہ کبھی بھی دیواروں پر کان نہیں لگاتے، اور ہماری ہر وقت کان ہمارے دیواروں پر لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمسائے کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے، اس کی کوئی کمزور پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور پھر ہم اس کو استعمال کریں۔ تو چیز یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خود اپنے آپ سے غرض رکھیں، اپنے آپ کو ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان بنا کر پیش کریں تاکہ دوسرے آپ سے متاثر ہوں، بجائے اس کے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھائی جائیں کہ فلاں ایسے ہے یا فلاں ایسے ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر اس نے آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی پردہ رکھے۔ دیکھیں غیبت کے بارے میں کیوں اتنا زور لگا کر کہا گیا کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کی کوئی معافی ہی نہیں ہے۔ غیبت ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا خون پینا، کتنی سختی سے ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن ہم سوائے غیبت کے، سوائے منافقت کے اور کچھ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آ رہا۔ ہر بندہ اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی کی کمزوریاں مجھے ملیں اور میں ان کو کیش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ رحمت کر دے ہم پر، تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں۔ یہ بہت بڑی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو کوئی بندہ اپنی طرف نہیں دیکھنے کو تیار، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اپنے گریبان ہاتھ پاؤن کوئی تیار نہیں، دوسرے دے گریبان کھچن فوراً تیار ہو جانے ایسی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، خامیاں نہ دیکھیں۔ خوبیاں دیکھنے سے یہ ہوگا کہ آپس میں پیار بڑھے گا، آپس میں محبت بڑھے گی۔ آپ کو اس کی خامیوں کو جب نظر انداز کریں گے تو وہ بھی یقیناً آپ کی خامیوں کو نظر انداز کرے گا۔ ہم عجیب ڈگر پر چل نکلے ہیں کہ بس ہر وقت تلاش کرتے رہیں کہ دوسروں کی خامیاں کیا ہیں یا دوسروں کو کس طرح نیچا دکھانا ہے ہم نے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر کرم کرے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔